بچوں کی تربیت کا 7واں اصول یہ ہے کہ والدین بچوں کی نیک کاموں میں مدد کریں، ان کو نیک ماحول فراہم کرے اور صحیح فضا ان کو پرووائڈ کریں، کیونکہ یاد رکھیے کہ بچے بالکل ایک باغ کے پودے کی طرح ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک مالی پودے کی پرورش کرتا ہے، پودے پر پانی ڈالتا ہے، اس کو کاٹتا چھانٹتا رہتا ہے، اس کو شیپ دیتا ہے اور اس کی خوب فکر کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک دن وہ پودا ہرا بھرا ہو کر خوبصورت اور خوشنما ہو کر اور سیدھا کھڑا ہو کر دیکھنے والے کو اچھا منظر فراہم کرتا ہے اور دیکھنے والے کو بھلا معلوم ہوتا ہے اور اس میں کوئی خرابی اور نقص نہیں نکال سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے بچوں کا حال ہے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کی فکر کرے، ان کو صحیح ماحول دے کر اور ان کو صحیح فضا فراہم کر اور گندے ماحول سے بچا کر۔ اور سب سے پہلی بات گھر کی آتی ہے، سب سے پہلی باری گھر کی آتی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ گھر کے ماحول کو درست کرے، گھر میں جھگڑا نہ ہو، گھر میں گالی گلوچ نہ ہو اور گھر میں نہ بڑوں کی زبان سے گالی نکلے، نہ اس کے چچا کے بچوں کے اور جو رشتہ دار ہیں ان کے منہ سے گالی نکلے۔ یہ ساری چیزوں کا بچوں کے ذہن و دماغ پر اثر پڑتا ہے اور اسی طریقے سے ماں باپ کو بھی بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی اثر بچوں کے ذہن و دماغ پر ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچپن ہی سے وہ اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھانا شروع کرے، آیتیں سکھانا شروع کریں اور اسی طریقے سے کلمے جتنے ہیں 5 کلمے وہ سب سکھانا اور یاد کرانا شروع کر دیں، اور بچے بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ضرور آزما کر دیکھیں، اگرچہ وہ سمجھتا نہیں ہے لیکن 3-4 سال کا بچہ بالکل ساری چیزیں بہت آسانی سے یاد کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ چیز بچوں کے اندر رکھی ہے کہ بچے فوراً وہ چیزیں حفظ کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، باری آتی ہے بچوں کے دوستوں کی، کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے جو دوست ہیں، بچیوں کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہیں، ان کا گھرانہ کیسا ہے اور ان کا وہ ان کا طرز زندگی کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، وہ آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں یا پھر اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے دوست کیسے ہیں اور پھر وہ جاتے کہاں ہیں، ان کے فرینڈ سرکل کیسا ہے۔ تو اس سے بھی بچوں کے ذہن و دماغ پر اثر پڑتا ہے اور یہ بھی نیک ماحول اور برے ماحول کا اس میں یہ شامل ہے۔ اور تیسری چیز کہ آج کل کے حساب سے بچوں کے پاس موبائل ہے، ہم نے بچے کی تھوڑی ضد کرنے پر، بچے کے تھوڑے اصرار پر ہم نے بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا۔ ایک گھر میں 4 ممبر رہتے ہیں، چاروں کے پاس موبائل ہے، 2 ماں باپ ہے، ایک ماں باپ کی جوڑی ہے اور ایک بھائی بہن ہے۔ تو اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے ان کو تھما دیا تو پھر ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ بچے موبائل کا کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ رات کو موبائل لے کر سوئے، بچوں کے پاس موبائل نہ دیں اور رات کو جلدی سلائیں، اور تنہائی میں بچوں کو موبائل بیٹھنے کی اجازت بالکل لے کر بیٹھنے کی اجازت بالکل نہیں دیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو صحیح ماحول پیدا کرے گی اور بچوں کے ذہن و دماغ پر اس کا اثر پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائے تو مکتب بھیجنے کی فکر کرے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا، جب بڑا ہوگا جب قرآن سیکھے گا، جب بڑا ہوگا جب صحیح ماحول اور اچھی تربیت اس کی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے جو کیچ کرنے کی کیپیسٹی رکھی ہے، جو اس کی عمر رکھی ہے وہ 14 سال 15 سال تک ہے۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ 15 سال 16 سال کے بعد بچہ پھر کیچ نہیں کر پاتا ہے، چیزوں کو محفوظ نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے مکتب میں بھیجیں گے اور صحیح ماحول فراہم کریں گے تو بچہ شروع ہی سے ماں باپ کی قدر سیکھے گا، ماں باپ کے حقوق سیکھے گا اور رشتہ داروں کے حقوق سیکھے گا، پھر آگے چل کے وہ آپ کی آنکھوں کا تارا بنے گا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماں باپ کو دعائیں دیا کرتے تھے جو اپنے بچوں کی نیک کاموں میں مدد کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی رحمت ان پر ہو اور اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہو اور اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس والد پر اپنی رحمت فرمائے جو نیک کاموں میں اپنے بچوں کی مدد کرتا ہو۔ اسی طریقے سے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولاد کی نیک کاموں میں مدد کیا کرو، اور جو چاہتا ہے
کہ اس کی اولاد نافرمانی سے رک جائے، اس کی اولاد نافرمانی سے باز آ جائے، تو پھر ایسے والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو نیک ماحول دے اور صحیح ماحول دے، اور اپنے اولاد کو جو ہے نیک کاموں میں ان کا ہاتھ بٹھائے۔ تو یہ اصول جو ہے 7واں اصول، یہ ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے ماں باپ کے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ماں باپ ہی ہے جو بچوں کو بگاڑنے والے ہیں اور بچوں کو صحیح کرنے والے ہیں، کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور یہ ماں باپ جو ہے کر سکتے ہیں کہ ماں باپ جب کنٹرول میں ہیں بچے، تو ایسی صورت میں جو ہے ماں باپ ان کو صحیح ماحول دیں گے اور صحیح تربیت کریں گے، ان کی فکر بنائیں گے اور ان کو جو ہے اسلامی تعلیم دیں گے، تو ایسی صورت میں بچے آپ کی جو ہے آپ کی قدر سیکھیں گے، رشتہ داروں کی قدر سیکھیں گے، آپ کے حقوق سیکھیں گے، پھر آگے چل کر یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، آپ کی آنکھوں کا تارا بنیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر بچپن میں کوتاہی کی گئی، بچپن میں جو ہے لاپرواہی کی گئی، تو پھر یہی ہوگا کہ بچے بڑے ہو کر ان کو کچھ نہیں معلوم ہوگا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور آپ خاص طور پہ آپ کی قدر کے بارے میں، آپ کے حقوق کے بارے میں۔ پھر وہی ہوگا کہ بچے جوان ہو کر جو ہے آپ کو برا بھلا کہنے والے، گھر سے دھکے دینے والے، ایسا ہوا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو نیک ماحول دو، تاکہ بچے خود آپ کی آنکھوں کا تارا بنے، خود بخود جو ہے آپ کی فرما برداری کرنے والے بنیں گے، کیونکہ انہوں نے بچپن میں ماحول ہی ایسا پایا ہے۔